محمد عباس طباطبائی صاحب آئیے. صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے یہیں پر، محفل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہاں ہونا کہ اجازت سے نہیں آپ بعد میں بھی سب پڑھیں گے. تائید حضرت زہرا بلند تر صلوات. برائے تائید حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلم. جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ہم سب کی صحت اور سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم المحمد صلی اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ذلك. اللہم لعن اصحاب التي حاربت الحسین وشایات وبایات وتابات على قتله اللہم عنہم جميعا. ثم اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. صلوات. آپ سبھی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. آج کا دن یعنی یوم غدیر عید اکبر کہیے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 6 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے. قرآن پاک کا 5واں سورہ ہے سورہ مائدہ. اس سورے میں کل 120 آیتیں ہیں. قدرت کا ارشاد علی ہے کہ یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ، تبلیغ کر دیں آپ، ما انزل الیکا، جو کچھ آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. اس کے بعد میں کیا ہے کہ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. سبحان اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدرت میں اس نے یہ جو لفظ رکھا ہے کہ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورا قرآن ہی اللہ کی طرف سے ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. جب پورا قرآن اس کی طرف سے ہے تو اس میں من ربی کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ کہ آپ کے رب کی طرف سے. اچھا دوسرے یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی حکم دیے، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، کہیں پر یہ نہیں فرمایا کسی حکم کے آگے من ربک الا ولایت حیدر کرار. صلوات. اب یہ بات قابل غور ہے. آپ سب کے سب پڑھے لکھے حضرات ہیں کہ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. میرا ایک سوال ہاتھ جوڑ کر پروردگار سے ہے کہ میرے مالک، نماز کے ساتھ تو نے کیوں نہیں فرمایا من ربک؟ روزے کے ساتھ کیوں نہیں فرمایا من ربک؟ حج کا جہاں پر حکم دیا وہاں پر کیوں نہیں فرمایا من ربک؟ یا آخر حیدر کرار کی ولایتی کے لیے کیوں فرمایا؟ تو وہاں کیوں نہیں کہا اور یہاں کیوں فرمایا؟ پہلے صلوات پڑھیں تو ہم آپ کو بتائیں. آپ کو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ نماز کے طریقے میں اختلاف ہے، نماز سے انکار نہیں ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. یعنی نماز کے طریقے میں اختلاف ہے. کوئی ہاتھ باندھ کر کھول رہا ہے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول کر پڑھ رہا ہے. بھائی روزے کے وقت میں اختلاف ہے، روزے سے انکار نہیں ہے. حج کے طریقے سے اختلاف ہے، حج سے انکار نہیں ہے. مگر یہاں تو سبحان اللہ حیدر کرار کی ولایتی سے انکار ہے. اگر سب کے سب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی
ولایت کو قبول کر لیتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، دوزخ کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوزخ کی خلقت جو ہے وہ علی علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے ہے۔ تو خیر، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ قدرت کو معلوم تھا کہ یہاں تو حیدر کرار کی ولایت ہی سے انکار کر دیں گے۔ ارے کمال ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میدان غدیر میں نبی جو علی علیہ السلام کو بلند کیے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلند کیے ہیں، بلکہ حکم قرآن کیا ہے کہ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حیدر کرار کی ولایت کا انکار کر رہا ہے وہ نبی کے قول کا منکر نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام کو منکر ہو رہا ہے۔ صلوات بابا افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان اگر غور کرے، آج ہوتا کیا ہے، ابھی بقرعید گزری ہے بھائی، ان کا صاحب بکرا لینا ہے، ان کا صاحب سینگ ٹوٹا نہ ہو تو سینگ کون کھاتا ہے بھائی؟ کھاتے تو گوشت ہیں بھائی۔ انہیں کہا جی ہاں نہیں صاحب، مگر ایسا ہے کہ قربانی جو ہے وہ کامل طور پر ہونا چاہیے ہے۔ اچھا سبحان اللہ، بکرا لیں گے کامل اور دین لیں گے ناقص؟ آپ نے غور نہیں فرمایا۔ انہیں کہا دین کہاں پر کامل ہوا ہے؟ کون سی روایت میں؟ ارے میں نے کہا روایت میں نہیں، آیت میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن دین کو مکمل کیا۔ تو دین کہاں مکمل ہوا؟ اعلان ولایت کے بعد۔ صلوات بابا۔ یہ آپ حضرات خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ، کہ آپ کو یہ موقع فراہم دیا ہے قدرت نے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو اس میں جس طریقے سے شریک ہے، چاہے ہمارے نواب صاحب ہوں یا خابر نواب صاحب ہوں، یہ آپ حضرات، آخر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھاتے میں غدیر ہے تو اسی کا دین ہے، اور اگر کھاتے میں غدیر نہیں تو دین ہی نہیں۔ صلوات بابا سے بلند۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہے کہ پیغمبر اکرم کا دین جو ہے، نبی مصطفیٰ کا دین، وہ حیدر کرار کی ولایت پر ٹکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، قدرت کا فیصلہ کیا کہ وَإِلَّمْ تَفَلْ، اے میرے نبی اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا۔ تو کوئی کام میں کیا کچھ نہیں آیا اس میں؟ کوئی کام میں نبی کی 63 سال کی حیات میں ہر سانس آ گئی۔ سبحان اللہ، نبی کی جتنی سانسیں ہیں 63 سال کی حیات میں وہ سب اس کے اندر ہیں۔ قدرت نے کیا فرمایا؟ کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو کوئی کام میں نبی کی نماز بھی آ رہی ہے اور کوئی کام میں نبی کا روزہ بھی آ رہا ہے۔ تو نبی کی نماز صحیح ہے، نبی کا روزہ صحیح ہے، تو قدرت یہ بتانا چاہ رہی کہ ہم صحیح عمل لینے پر تیار نہیں بغیر ولایت علی کے، تو تمہارا غلط لے کر کیا کریں گے؟ صلوات بابا دے غلط۔ اس کے بعد قدرت نے فرمایا کہ وَإِلَّمْ تَفَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو اس چیز کی ضرورت پڑی کیا تھی بھائی؟ اچھا 63 سال سے میرے مالک تو آزما رہا تھا نبی کو، جو تو نے کہا وہ محمد نے کیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، جو اللہ نے کہا وہ نبی فرماتے رہے، نبی پہنچاتے رہے، بتاتے رہے بھائی لوگوں تک۔ تو پروردگار کیا معاذ اللہ کیا تجھ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پیغام ولایت پہنچائیں گے؟ کہا کفر کیوں بک رہا ہے؟ سبحان اللہ، جب میرے بندے ایسے ہیں کہ جو دل کی حالت بتا دیتے ہیں تو میں تو ان کا خالق ہوں۔ سبحان اللہ۔ مگر مسئلہ کیا ہے کہ وَإِلَّمْ تَفَلْ کی ضرورت کیا پڑی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بات رکھی ہے نبی پر، مگر مقصد ہے اس کا امتیوں سے، کہ امتی یہ سمجھ لیں کہ جب نبی کی نبوت نہیں رہے گی بغیر غدیر، جب نبی کی نبوت نہیں رہے گی بغیر ولایت علی کے، تو مسلمان کا ایمان و اسلام کیسے رہ پائے گا بغیر ولایت حیدر کرار کے؟ صلوات بابا حیدر کرار کی ولایت۔ سبحان اللہ، آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ سب کے سب اس پر متفق ہوتے کہ اللہ جس کو منوائے گا ہم اس کو مانیں گے، نبی جس کو منوائیں گے ہم اس کو مان لیں گے، تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا تھا بھائی۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو مانا مگر اللہ کی نہیں مانی، نبی کو مانا مگر نبی کی بات نہیں مانی،
تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ خالی نبی کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، نبی جس کو منوائیں اس کو بھی ماننا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اصل میں اس کے اندر بہتیرے پہلو ہیں، اتنا وقت نہیں چونکہ دوسری بھی محفل پڑھنے جانا ہے۔ ہمارے جیسے جاہل کے لیے کئی اشرے درکار ہیں، تو ہم یہ بتائیں قرآن و حدیث سے کہ غدیر کیا ہے۔ ایک صلوات باواز بلند اچھا، افسوس تو یہ ہے کہ غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں اور قرآن نازل ہوا ہے رات میں۔ غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں اور قرآن نازل ہوا ہے رات میں۔ وارے مسلمان، کمال ہے بھائی۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا جو رات میں نازل ہوا اس کو رٹ ڈالا، اس کو رٹ لیا، اور جو دن میں واقعہ ہوا اسے بھول گئے۔ صلوات باواز بلند۔ دوپہر کے وقت اعلان کرایا اور اتنی تیز دھوپ تھی میدان غدیر میں کہ تاریخ کا فقرہ یہ ہے کہ لوگ اونٹوں کے سائے میں سایہ لیے تھے۔ اگر ایک اونٹ کھڑا کر دیا جائے تو اس کا جو سایہ ہوگا اس میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ میں کہوں گا پروردگار کہیں سائے میں اعلان کراتا، جب اتنا اہم اعلان تھا تو سائے میں کرانا چاہیے تھا۔ کہا کہ جاہل نہ بن، اگر ہم سائے میں کرا دیتے اعلان ولایت علی کا تو یہ کہتے کہ میں تو اونگ گیا تھا، میں تو تھکا ہوا تھا، مجھے کیا خبر کہ نبی نے کیا بتایا کیا دکھایا۔ صلوات بابا دے بلند۔ اور جب دکھانے اور بتانے کے بات نہیں مان رہے تو یوں کیسے مان لیتے؟ اور سارا مسئلہ اسی پر ہے بھائی۔ اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حیدر کرار کی ولایت سے جو بھی انکار کرے گا اس کا تعلق دائرہ اسلام سے ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے کہ اس کے لیے کون سی روایت ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے بھی آیت ہے۔ صلوات باواز بلند۔ اور ایک نہیں 2 آیتیں میں پیش کر رہا ہوں بھائی، اور حوالے کے ساتھ جا کر دیکھ لیجیے گا بھائی، چونکہ سب سے بڑی کتاب کا نام ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے قدرت کا فیصلہ کیا کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے وہ کون ہے بھائی؟ چاہے اللہ کی توحید کا اقرار کرے چاہے اس کے آگے سر جھکائے۔ قدرت کا فیصلہ کیا؟ اللہ نے پہلی منزل پر یہ بتا دیا، جب پہلی حجت کو خلق کیا، اللہ نے پہلی حجت کو خلق کیا تو جو پہلا منکر تھا حجت کا، آپ نے غور نہیں فرمایا، پہلی حجت تھی اور حجت کا پہلا منکر تھا۔ قدرت نے کیا فرمایا؟ جناب آدم کون ہیں؟ حجت اللہ ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی حجت ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی حجت ہیں۔ قدرت کا فیصلہ کیا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جب اس میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا، تو حکم قرآن کیا ہے کہ فسجدوا الا ابلیس، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ارے کمال ہے، جن لوگوں نے سجدہ کیا اللہ نے ان کا نام نہیں لیا، جس نے انکار کیا اللہ نے اس کا نام بھی لے لیا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حجت سے انکار کرے گا قدرت اس کو چھوڑے گی نہیں۔ صلوات باواز بلند۔ تو پہلی حجت، سبحان اللہ، انکار کیا ابلیس نے۔ اس کے بعد اللہ نے ابلیس سے سوال بھی کیا، یہ سورہ سوات میں ہے کہ ما منعکا، ابلیس یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی شے تھی کہ جو آدم کے آگے سر جھکانے کو روک رہی تھی؟ میں کہوں گا پروردگار تجھ کو تو معلوم ہی ہے، تو جب معلوم ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے بھائی؟ تجھ کو تو پتہ ہی ہے کہ کیوں اس نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں پتہ ہے۔ تو جب پتہ ہے تو پوچھا کیوں؟ کہا پوچھ اس لیے رہا ہوں تاکہ اس کی فکر ظاہر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جو حجت کا منکر ہے، خلیفۃ اللہ کی خلافت کا منکر ہے، اس کی فکر ظاہر ہو جائے کہ اس کی فکر کیا ہے۔ تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ ماں منا کا، یہ بتاؤ کہ تم میں کون سی شے تھی کہ جو آدم کے آگے سر جھکانے کو روک رہی تھی؟ تو ابلیس کا جو جواب ہے وہ بھی قرآن میں، اللہ کا جو سوال ہے وہ بھی قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ ابلیس نے کیا جواب دیا؟ ابلیس نے کہا کہ پروردگار خلقتہ من النار و خلقتہ من الطین، پروردگار تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو نے مجھ کو آگ سے، آدم کو مٹی سے۔ اس کے بعد کیا کہا ابلیس نے کہ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ کس سے؟ آدم سے، میں ان سے بہتر ہوں۔ قدرت کو کچھ یہ اچھا نہیں لگا کہ کوئی یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ میں حجت اللہ سے بہتر ہوں۔ تو قدرت کا فیصلہ کیا ہے
کہ فخرج نکل جا یہاں سے، لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہو قیامت تک۔ کمال ہے بھائی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس نے آدم کی خلافت سے انکار کیا، اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ میں کہوں گا پروردگار یہ ابلیس ہے اور آدم کا منکر ہے، تو نے اس پر لعنت کی۔ تو آدم بنے ہیں مٹی سے، مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو تراب کی خلافت سے انکار کرے اس پر ایسی لمبی لعنت ہوگی کہ جو آدم سے شروع ہو قیامت تک ہوتی رہے۔ کمال ہے بھائی۔ ارے جو یعنی تراب کی خلافت سے انکار کر رہا ہے اس پر ایسی لمبی لعنت ہونا چاہیے، اور جو ابو تراب کے مقابل میں آ جائے صلوات بابا دے۔ چنانچہ میدان غدیر میں پیغمبر اکرم نے سن 632 عیسوی، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ آنے والی جو غدیر ہے سن 2022 میں، اس میں سورج اور چاند جو ہیں وہ گلے ملیں گے۔ انہوں نے کہا گلے ملیں گے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں نے کہا جب صلوات پڑھیں گے تب بتائیں گے بآواز بلند۔ 2022 میں اتحاد ہوگا سورج و چاند کا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا آج ہے 29 جولائی اور ذی الحجہ کی ہے 18، چاند کی 18 ہے، سورج کی 28 ہے، وہ 29 ہے، سورج کی 29 ہے بھائی شمسی حساب سے۔ اور آپ کو معلوم ہے 2022 میں جو غدیر پڑے گی وہ 18 ذی الحجہ تو ہوگی مگر جولائی کی بھی 18 ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج جو ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوں گے، ہے کہ نہیں آخر؟ اور اب رہی بات کہ شمسی حساب سے بھی اور قمری حساب سے 2022 میں جو عید غدیر پڑے گی وہ ہوگی 18 جولائی کو۔ آج عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنا پیسہ اپنے اوپر لگائے، دوا دارو اس کو نہ کرنا پڑے، دوا کی نوبتی نہ آنا پڑے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ پھر کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا روز عید غدیر نیا لباس پہننا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ لباس نہیں پہننا ہے، یہ بیماری کا انشورنس ہو رہا ہے۔ صلوات بابا دے پھلو۔ چونکہ آج کے دن کیا کچھ نہیں ہے، سبحان اللہ، رحمت خدا کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ نیٹ کو آن کریں گے آپ دیکھیں گے دنیا کی سب سے بڑی نماز عید غدیر جو ہے وہ نجف اشرف میں ہوتی ہے، اور ہندوستان کی سب سے بڑی نماز عید غدیر کاظمین مسجد کوفہ میں ہوتی ہے۔ صلوات بابا دے۔ اور یہ بات طے ہے کہ غدیر کو اگر مان لیا تو سمجھ لیے پورا اسلام اس کے پاس ہے، اور اگر غدیر سے انکار کر رہا ہے تو اس کا تعلق ہی اسلام سے نہیں ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے سن 632 عیسوی میں یہ اعلان فرمایا میدان غدیر میں، اور جب مجمع اکٹھا ہو گیا تو نبی نے فرمایا سبحان اللہ، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ آج آدمی اختلاف کی منزل میں کہاں پہنچ چکا ہے؟ جب میں نے کوئی بھی فضیلت، کوئی بھی حدیث مولا امیر المومنین کے شان میں بیان کی تو ساری پریشانیاں اس کو اسی سے ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نبی نے کیا فرمایا کہ من کنتو مولا، ان کا صاحب کنتو کے معنی یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں۔ میں نے کہا جو چاہے نکالے کنتو کے معنی، مگر یہ بات ذہن عالی میں رہے کہ جو کنتو کے معنی آپ علی علیہ السلام کے لیے نکالیں گے وہی آپ کو اللہ کے لیے نکالنا پڑیں گے، وہی کنتو کو معنی آپ کو نبی کے لیے نکالنا پڑیں گے۔ انہیں کا کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا پہلا کنتا، پہلا لفظ کنتو جو ہے وہ اللہ نے اپنے لیے فرمایا۔ اللہ نے اپنے لیے کیا فرمایا؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اور دوسرا کنتو نبی مرسل نے اپنے لیے فرمایا وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اور تیسرا کنتو میدان غدیر میں نبی نے فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یا یوں کہوں کہ پہلا کنتو لا الہ الا اللہ، دوسرا کنتو محمد رسول اللہ، تیسرا کنتو علی ولی اللہ۔ صلوات بابا
ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بابا حیدری. اب سرتاج صاحب کو جوش ہویا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ. غدیر آج ہوتا کیا ہے کہ مسلمان عید بقرعید کی تیاری کرتا ہے. اچھا عید غدیر اور یہ عام عیدیں جیسے مثال کے طور پر عید بقرعید. عید بقرعید مسلمانوں کی عید ہے, عید غدیر VIP عید ہے. میں نے کہا کیا مطلب سمجھے نہیں؟ ارے میں نے کہا عید بقرعید کے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہی تو پڑھتے ہیں مولانا, تشریف فرمائے نماز پڑھانے والے ہمارے عباس صاحب بھی, مولانا بھی. تو جب عید بقرعید کا قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں یہی تو فقرہ ہے, جعلتہ للمسلمین عیدا, میرے معبود تو نے آج کے دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا. عید بقرعید مسلمانوں کی عید. عید غدیر کیا ہے یہ ہم ایسے تھوڑی بتائیں گے, جب تک ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں. عید بقرعید مسلمانوں کی عید, اور عید غدیر کے لیے کیا حکم ہے؟ عید اللہ الاکبر, یعنی یہ اللہ کی عید. سبحان اللہ. عید غدیر اللہ کی عید, عید بقرعید مسلمانوں کی عید. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ عید بقرعید مسلمانوں کی عید, عید غدیر اللہ کی عید. اب مجھ سے سوال کرتے ہیں جناب عید غدیر میں عام عیدوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جب آدمی ہے جتنا فرق اللہ اور مسلمان میں ہے. صلوات بابا دے غلط. ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بابا دے غلط. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہزاروں مرتبہ میں نے یہ جملہ پڑھا, جیسے لوگ مثال کے طور پر سورہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ میں انہوں نے کہا جی ہاں پڑھتے ہیں. تو ہزاروں مرتبہ کا فقرہ ہے سبحان اللہ غدیر کے لیے, کہ غدیر کا مسئلہ یہ ہے. اچھا جیسے مثال کے طور پر پہلے تو یہ عرض کروں کہ علم عادات سے آپ دیکھیں کہ غدیر کیا ہے. علم عادات, انہیں کا علم عادات کیا مطلب؟ میں نے کہا جیسے بسم اللہ کے 786 ہیں, محمد کے 92 ہیں, علی کے 110 ہیں, حسن کے 118 ہیں, حسین کے 128 ہیں, حضرت زہرا کے 135 ہیں. یہ ہے کہ نہیں بھائی؟ میں نے کہا جی ہاں. تو ایسے ہی آپ غدیر کے عدد نکالیں. جو لوگ علم عادات کے ماہر ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بھائی. تو غدیر میں کتنے حرف ہیں؟ ان کا صاحب غدیر میں 4 حرف ہیں, غین, دال, رے, یہ ہے کہ نہیں؟ کیا خوب کسی شاعر نے کہا سبحان اللہ کہ قرآن تو یعنی قرآن تو 30 پاروں کا, وہ کیا ہے مصرع یاد نہیں آ رہا ہے کہ یاد کر ڈالا, یہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے. تو غدیر میں 4 حروف ہیں. تو غدیر کے کتنے عدد نکلتے ہیں؟ غین کے ہوں گے 1000, غین کے ہیں 1000, رے کے ہیں 200. کتنے ہو گئے؟ تھوڑا آپ کو بھی بولنا پڑے گا, خالی ہم ہی تھوڑی اکیلے بولیں گے. ارے غین کے ہیں 1000, رے کے ہیں 200, کتنے ہو گئے؟ 1200. اور یہ کے ہیں 10, کتنے ہو گئے؟ 1210. اور دال کے ہیں 4, کتنے ہو گئے؟ 1214. سبحان اللہ. یہ غدیر کے عدد ہے. کتنے ہیں؟ 1214. یہ ہیں غدیر کے عدد. اس کا مطلب غدیر ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یا 12 والے کے لیے ہے یا 14 والے کے لیے. صلوات بابا دے. تو غدیر سے اگر جو انکار کر رہا ہے اس کا تعلق اسلام ہی سے نہیں ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ پورا دین مصطفیٰ حیدر کرار کی ولایت پر ٹکا ہے. اب رہی ایک بات اور, رات کو لیٹ کر سوچیے گا میری آواز وتھ تصویر ضبط ہو رہی ہے. اس سے اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے علماء تک اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جو اب میں بیان کرنے والا ہوں غدیر کی فضیلت. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا ایسا ہے, اللہ کے لیے جو حکم ہے, یعنی اللہ نے جو اپنے بارے میں فرمایا, حکم کیا اس کے لیے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے لیے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پہ قادر ہے, جو چاہے وہ کرے بھائی. دن کو رات, رات کو دن, وہ تو کرتے ہی ہے بھائی. مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ, ہر شے اس کے اختیار میں, جو چاہے وہ کرے بھائی. سبحان اللہ.
اعلان ولایت حیدر کرار کے بعد، توجہ، اعلان ولایت حیدر کرار کے بعد اب قدرت ایک کام تو کر ہی نہیں سکتی. اگر اس کام کو اللہ انجام دے دے تو پھر اللہ کی عدالت چلی جائے گی، پھر اللہ عادل نہیں رہے گا. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کی سناٹا ہو گیا. تو وہ کون سی ایسی شے ہے کہ جو اللہ انجام دے نہیں سکتا، اور اگر اس کام کو اللہ انجام دے دے تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، پھر اللہ عادل نہیں رہے گا. انہیں کہا وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو اللہ قادر ہوتے ہوئے نہیں کر سکتا؟ بعد از اعلان غدیر، بعد از اعلان ولایت، غدیر کے اعلان کے بعد اس کام کو اللہ انجام نہیں دے سکتا، اور اگر انجام دے دے تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی. تو وہ کون سا ایسا کام ہے؟ میں نے کہا ایسا ہے کہ اعلان ولایت کے بعد اللہ کسی کے بھی عمل کو اب قبول کر نہیں سکتا بغیر ولایت علی کے، بغیر غدیر کے. سبحان اللہ. اگر کسی بھی امتی کے عمل کو اللہ بغیر ولایت علی کے، بغیر غدیر کے امتی کے عمل کو قبول کر لے تو نبی کہیں گے نہیں کہ مجھ سے تو تیوریاں بدل لی، مجھ سے تو یہ کہہ دیا کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. تو جب میرا صحیح نہیں لیا بغیر ولایت کے تو یہ امت کا غلط کیسے لے لیا بغیر ولایت کے؟ صلوات بابا دے. ارے بھائی نبی کا عمل تو صحیح ہے، امت کے عمل کا کیا ٹھکانا؟ تو جب اللہ صحیح عمل لینے پر تیار نہیں بغیر ولایت حیدر کرار کے تو یہ امت کا غلط کیسے لے لے گا بھائی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ سب کے سب غدیر کو مان لیتے تو آج سب کا دین ایک ہوتا، سب کا اسلام ایک ہوتا، سب کا مذہب ایک ہوتا. حد یہ ہے کہ سب کے کلمے میں علی ولی اللہ بھی ہوتا. صلوات بابا دے. سرکار امیر المومنین کی فضیلت کون بیان کرے گا؟ سبحان اللہ. میرا جیسا کیا بیان کر پائے گا کہ حقیقت دین کیا ہے، حقیقت مذہب کیا ہے بھائی؟ سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے جس کی آنکھیں ہیں عین اللہ، جس کا چہرہ ہے وجہ اللہ، جس کے ہاتھ ہیں ید اللہ، جس کا نفس ہے نفس اللہ، جس کا دشمن ہے لعنت اللہ. صلوات باواز بلند. اس کے بعد نبی اکرم نے جب یہ اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، اس کے بعد نبی نے اسی مجمع میں یہ فرمایا. خطبہ غدیر اگر آپ جا کے دیکھیں، اگر مزاج میں جلدی ہو تو مقبول احمد صاحب کا قرآن جہاں ملے اس میں دیکھ لیے گا. آج ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ ایسی تقریر کرتے ہیں مجمع کو دیکھتے نہیں. ارے میں نے کہا کمال ہے، ہم تو سب کے چہرے دیکھتے ہیں، دل کی حالت سے واقف نہیں. مگر نبی میدان غدیر میں چہرہ بھی دیکھ رہے تھے، دل کی حالت سے بھی واقف کہ کس کے دل میں کیا ہے. سبحان اللہ. مگر آپ کو معلوم ہے نبی کا فقرہ کیا ہے؟ خطبہ غدیر میں نبی نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں اکثریت منافقین کی ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں اکثریت منافقین کی ہے. ارے کمال ہے. نبی صحابی کے مجمع میں کیا بتا رہے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں اکثریت منافقین کی ہے. کوئی ایک نہیں اٹھا جو یہ کہتا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھ کو منافق بنا دیا. ارے تھے تبھی تو نہیں اٹھے. صلوات بابا دے بلند. یہ نبی کا فقرہ ہے میدان غدیر میں. اس کے بعد نبی نے فرمایا میدان غدیر میں جب یہ اعلان فرما چکے جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، پھر فرمایا کہ اللہم وال من والا ہو و عاد من آدا ہو. پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو میرے بھائی علی کو دوست رکھے، اور تو اس کو دشمن رکھ جو میرے بھائی علی کو دشمن رکھے. سبحان اللہ. آپ نے غور نہیں فرمایا کہ نبی نے کیسا گھیرا ہے؟ نبی نے کیا فرمایا کہ اللہم وال من والا ہو وعد من آدا ہو. پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو میرے بھائی علی کو دوست رکھے، اور تو اس کو دشمن رکھ جو میرے بھائی علی کو دشمن رکھے. ہم رہتے ہیں درگاہ میں، تھانہ لگتا ہے میرا سعادت گنج. اگر تھانہ انچارج سے میرے تعلقات خراب ہو جائیں تو اس علاقے میں ہم رہ نہیں پائیں گے بھائی. اور اگر ڈی ایم سے تعلقات خراب ہو جائیں تو شہر میں نہیں رہ پائیں گے. اور اگر سی ایم سے تعلقات خراب ہو جائیں تو یو پی میں نہیں رہ پائیں گے. اور اگر پی ایم سے میرے تعلقات خراب ہو جائیں تو ہندوستان میں نہیں رہ پائیں گے. آپ نے غور نہیں فرمایا. سبحان اللہ. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی فرما رہے ہیں اللہم وال من والا ہو وعد من آدا ہو، پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اللہ جس کا مخالف ہو جائے، اللہ جس کا دشمن ہو جائے، وہ کہاں جائے گا؟ اس گاؤں کا نام بتائیے، اس شہر کا نام بتائیے، اس قریے کا نام بتائیے، اس محلے کا نام بتائیے، اس خاندان کا نام بتائیے۔ سبحان اللہ، اگر زمین کے اوپر ہے تب بھی نہیں بچ سکتا، یا زمین میں ہے تب بھی نہیں بچ سکتا بھائی۔ سبحان اللہ، قادر تو وہ ہر شے پر ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ سے تعلقات قائم رکھنا ہے ٹھیک ٹھاک تو غدیر کا اقرار کرنا ہوگا۔ صلوات بابا چونکہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ جناب یہ حدیث تو ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں، مگر پتہ نہیں دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ افسوس تو یہ ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو پھر ہم کو تو دعا مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ جو اللہ اپنے نبی کی نہ سن رہا ہو وہ میری کیا سنے گا بھائی؟ سبحان اللہ، تو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی۔ اللہم وال من والا ہو وعد من آدا ہو، وارے انسان کمال ہے، اتنا بڑا سر لیے گھوم رہا ہے، اس میں اتنا بڑا بھیجا ہے، مگر غدیر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مگر آپ کو معلوم ہے سب سے چھوٹا جانور جو ہے وہ ہے چوٹی۔ اگر آپ چوٹی لکھیں گے اردو، ہندی، عربی، گجراتی، مراٹھی، کسی زبان میں اس کا نام لکھیے چوٹی، تو جتنی بڑی وہ ہے اتنا بڑا کوئی اس کا نام نہیں لکھ پائے گا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، آپ نے اس کا نام لکھا، اس کے قد سے بڑا ہو جائے گا وہ۔ تو سر کتنا بڑا ہوگا چوٹی کا؟ انہوں نے کہا صاحب اسی کے حساب سے ہے بھائی۔ تو میں نے کہا جب سر ہے تو سر میں بھیجا کتنا بڑا ہوگا؟ ارے تعریف تو اس خدا کی ہے کہ جس کا نام ہم جو لکھ رہے ہیں اس کے قد سے بڑا ہو رہا ہے، مگر قدرت نے کیا کچھ اس میں نہیں رکھا۔ سبحان اللہ، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سوچنے کی صلاحیت بھی ہے، دانت بھی ہیں، کان بھی ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں نام نہیں لکھ پا رہے ہیں اتنا بڑا، اور قدرت نے ساری چیزیں اس کے اندر مہیا کر دی۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ آ کر تو اتنا سا سر ہے چوٹی کا اور اس میں اتنا سا بھیجا، تو جس کے پاس اتنا سا بھیجا ہے اس کا فیصلہ کیا؟ سورہ نمل جا کے دیکھیے گا قرآن میں، جس پر جناب سلیمان کا لشکر گزرا ہے، تو جناب سلیمان نے اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس سے ایک سوال کیا چوٹی سے کہ یہ بتا کہ تو افضل ہے یا میں؟ تو افضل ہے یا میں؟ تو آپ کو معلوم ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ یا نبی خدا اس وقت میں۔ ارے کمال ہے، اس وقت میں۔ تو جس کے پاس اتنا سا بھیجا ہو اس کی یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو نبی کے ہاتھوں پر آ جائے، سبحان اللہ، صلوات بابا۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بابا۔ بس ایک آخری بات، سبحان اللہ، غدیر کو مان رہا ہے، ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ جس کو 1000 مرتبہ غرض ہو وہ علی ولی اللہ کا قائل ہو۔ غدیر کو مان رہا ہے تو جنتی، اور انکار کر رہا ہے تو جہنمی۔ کوئی ہو، کہیں کا ہو، کالا ہو یا گورا، اپنا ہو یا پرایا، عالم ہو یا جاہل، سبحان اللہ۔ غدیر کو مان رہا ہے تو جنتی ہے وہ، اور غدیر سے انکار کر رہا ہے تو جہنمی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی روایت میں؟ ارے میں نے کہا روایت میں نہیں، یہ بھی آیت میں ہے۔ صلوات بابا دے بلند۔ چونکہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ قرآن سے پڑھنے میں یہی فائدہ ہے، شیعہ کی کتاب سے پڑھیں گے تو سنی نہیں مانیں گے، سنی کی کتاب سے پڑھیں گے تو شیعہ نہیں مانیں گے، اسی لیے ہم اللہ کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں تاکہ سب کے سب مانیں بھائی۔ صلوات بابا دے بلند۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ تو اگر غدیر کو مان رہا ہے تو جنتی، اور اگر انکار کر رہا ہے تو جی جہنمی۔ تھوڑا کوئی بولنا پڑے گا، سبحان اللہ۔ جہنمی، مان رہا ہے تو جنتی، انکار کر رہا ہے تو جہنمی۔ کوئی ہو، کہیں کا ہو، کیونکہ صاحب نماز پڑھتا ہو، چاہے اس نے حج کیا ہو۔ میں نے کہا جی ہاں یہ بھی۔ انہوں نے کہا اس کا بھی دلیل قرآن سے ہے۔ میں نے کہا جی ہاں اس کی بھی دلیل قرآن سے ہے۔ جس نے نماز پڑھی ہو، جس نے توحید کا اقرار کیا ہو، جس نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا ہو، مگر اگر حیدر کرار کی ولایت کا قائل نہیں ہے، اگر غدیر کو نہیں مان رہا ہے
تو اس پر عذاب الہی نازل ہے، وہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا۔ خیر، تو غدیر کو مان رہا ہے تو جنتی، انکار کر رہا ہے تو جہنمی۔ انہوں نے کہا یہ قرآن میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہاں پر؟ میں نے کہا سورہ کا نام ہے سورہ مدثر۔ کون سا سورہ؟ سورہ مدثر۔ انہوں نے کہا یہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا یہ پارہ نمبر 29 کے اندر ہے، سورہ مدثر۔ اللہ نے اس میں کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گروہ جہنم کے قریب لے جایا جائے گا، اس میں نمازی بھی ہوں گے، قاری قرآن بھی ہوں گے، لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، قرآن پڑھا، اللہ کو مانا، کعبے پر ایمان، نبی پر ایمان، توحید پر ایمان، اب یہاں جہنم کے قریب کیوں آئے ہو؟ ان سے سوال کیا جائے گا جہنمیوں سے کہ جب تمہارا ایمان توحید پر تھا، اللہ پر تھا، قرآن پر تھا، کعبے پر تھا، قرآن تم پڑھتے تھے، نماز تم نے پڑھی، روزہ تم نے رکھا، تم یہاں جہنم کے قریب کیوں آئے ہو؟ یہ جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا، جا کر دیکھ لیے گا سورہ مدثر کے اندر۔ تو جو جہنمیوں نے جواب دیا ہے دوزخیوں نے، اس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ دوزخی جو جواب دیں گے، کیا ہے قرآن کی آیت؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے دین والے دن کی تکذیب کی، ہم نے دین والے دن کو جھٹلایا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ نماز پڑھی تو کیا، روزہ رکھا تو کیا، حج کیا تو کیا، ہم نے دین والے دن کو جھٹلایا۔ ہمارا جہنم میں آنے کا ریزن جو ہے، چونکہ ہم نے دین والے دن کو نہیں مانا، اس لیے ہم جہنم میں آئے۔ سبحان اللہ، یہ جہنمی کہیں گے۔ اب ایک گروہ جنت کے قریب لے جایا جائے گا، اس میں مجھ جیسا بدعمل بھی ہوگا۔ اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ میں نے کہا سورہ کا نام ہے سورہ معارج۔ کون سا سورہ؟ سورہ معارج۔ یہ سورہ نمبر 70 ہے۔ اب جو جنت کے قریب لوگ جائیں گے، اس میں مجھ جیسا بدعمل بھی ہوگا، کچھ نمازیں قضا ہو گئیں، کچھ روزے قضا ہو گئے۔ تو اب جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے عمل میں کوتاہی تھی، نمازیں تم سے چھوٹ گئیں، روزے تم سے چھوٹ گئے کچھ، تو اب یہاں جنت کے قریب کیوں آئے ہو؟ جنتیوں سے سوال کیا جائے گا کہ جب تمہارے عمل میں کوتاہی تھی تو جنت کے قریب کیوں آئے ہو؟ تو جو جنتی کہیں گے اس کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے۔ جنتی کیا کہیں گے؟ والذین یصدقون بیوم الدین۔ ہم نے دین والے دن کی تصدیق کی، ہم نے دین والے دن کو مانا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ وہ جہنم اس لیے گئے کہ انہیں نے دین والے دن کو جھٹلایا، یہ جنت میں اس لیے آئے کہ انہیں نے دین والے دن کی تصدیق کی، انہیں نے دین والے دن کو مانا۔ میں کہوں گا پروردگار یہ دین والا دن ہے کون سا؟ یہ بھی تو بتا دے۔ کہا کہ جاہل نہ بن، جس دن ہم نے اپنے دین کو کامل کیا، جس دن ہم نے اپنے دین کو کامل کیا وہ ہے دین والا دن۔ کہا کس دن کامل کیا؟ کہا جس دن پیغمبر نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کیا، اسی دن ہم نے اپنے دین کو کامل کیا۔ اور یہی قرآن کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن دین کو کامل کیا۔ صلوات بابا دے۔ یہ بہت بڑی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، بہت بڑے مجمع کا بیان تھا میرا یہ، سبحان اللہ، جو آپ کی خدمت اقدس میں نے تحفے کے طور پر دے دیا کہ اگر جنتی وہی ہے کہ جو غدیر کو مان رہا ہے، دوزخی وہی ہے کہ جو انکار غدیر کر رہا ہے، چونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ سرکار امیر المومنین کی ولایت کا ہے۔ پورا دین مصطفیٰ جو ہے، آج تو مسلمانوں کو ہم سے زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ انہیں کہا وہ کیسے؟ ارے ہم سے زیادہ غدیر بنانا چاہیے۔ انہیں کہا اس کی دلیل کیا؟ میں نے کہا 63 سال کی حیات میں نبی کی کتنی عمر شریف تھی؟ انہیں کہا صاحب 63 سال۔ تو میں نے کہا 63 سال کی حیات میں اگر نبی کی طاقت کا اندازہ ہوا ہے تو میدان غدیری میں ہوا ہے۔ انہیں کہا کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا کمال ہے، جو 2 انگلیوں پر باب خیبر اٹھا لے، نبی نے دونوں ہاتھوں پر اپنے اٹھا لیا اس کو۔ صلوات بابا دے۔ تو نبی کی طاقت کا اندازہ تو میدان غدیر ہی میں ہوا ہے کہ نہیں آخر؟ بس تو اگر غدیر کو مان رہا ہے تب تو اس کے لیے راستہ کھلا ہو بھائی، اور اگر انکار کر رہا ہے تو اپنا ٹھکانہ خود ڈھونڈے بھائی۔ مگر بغیر غدیر کے شفاعت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، بغیر غدیر کے بخشش نام کی کوئی شے نہیں۔
اگر سرکار امیر المومنین کی ولایت سے منہ موڑ رہا ہے، ہم بھی دیکھیں کیسے چلا جائے گا جنت میں۔ جنت اللہ نے اہل بیت کو دی نہیں ہے، جنت اللہ سے اہل بیت نے خریدی ہے۔ دی ہوئی چیز پر اختیار اور ہوتا ہے اور خریدی ہوئی چیز پر اختیار اور ہوتا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، سورہ دہر پارہ 29 سورہ 76 آیت نمبر 12۔ رجسٹری جو ہے جنت کی، سبحان اللہ، کہاں کی ہے؟ انہوں نے کہا سرکار امیر المومنین کے نام، حضرت زہرا کے نام، حسنین کے نام ہیں، اور جناب فضہ بھی اس میں شامل ہیں۔ جنت لینے والوں میں، خریدنے والوں میں پیغمبر اکرم شامل نہیں ہیں۔ میں کہوں گا پروردگار یہ اس میں کیا راز ہے کہ نبی جو تیرا حبیب، جو کسا کے نیچے رہا، جو مبائلہ کے میدان میں رہا، جب جنت خریدنے کی باری آئی تو یہاں محمد کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ جاہل نہ بن، چونکہ اس میں بھی ایک راز ہے۔ ہم بیانامہ کر رہے ہیں جنت کا علی ولی اللہ کے ہاتھ، صلوات بابا دے بلند۔ انہوں نے کہا ہم نے نماز پڑھی، ہم نبی کے امتی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نبی کے امتی، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نبی کے امتی۔ ارے کمال ہے، خاور نواز صاحب کا گھر، یہ جس کو چاہے بلائیں، چاہے 50 آدمی بلائیں، چاہے 100 بلائیں، بھائی ہم 200 آدمیوں کو لے آئیں، کہیں گے نہیں کہ بھائی مولانا یہ آپ نے کیا کیا بھائی؟ ارے میں نے کہا آپ نے اتنے لوگ بلا دیا۔ انہوں نے کہا آپ نے غور نہیں فرمایا، میرا گھر، میں جس کو چاہے بلاؤں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت کس کی ہے؟ انہوں نے کہا صاحب امت تو نبی کی ہے، تو نبی بتائیں گے کہ کون میرا امتی ہے یا امت فیصلہ کرے گی؟ پہلے یہ غور فرمائیں کہ فیصلہ کس کو کرنا ہے۔ نبی جس کو امتی کہیں گے وہ امت میں ہوگا، یا امت والے جس کو امتی کہیں گے وہ امتی ہوگا؟ کہا صاحب امتیوں سے کیا مطلب؟ اے نبی کی امت ہے، نبی فرمائیں گے۔ تو آئیے چل کر نبی سے چل کے پوچھتے ہیں کہ ہر حاجی، ہر صحابی، ہر قاری قرآن، ہر روزے دار، کیا یہ آپ کا امتی ہے کہ نہیں؟ توجہ، موضوع سے الگ نہیں ہے میری بات یہ۔ جب میں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ آپ کا امتی ہے کون، آپ کا امتی کون ہے، میں نے نبی سے پوچھا تو آپ کو معلوم ہے نبی نے کیا فرمایا؟ نبی کا فیصلہ حرف آخر ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کا فرمان حرف آخر ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا امتی کون ہے، چونکہ آپ بغیر مرضی معبود کے کلام نہیں کرتے، تو آپ بتائیں کہ آپ کا امتی ہے کون؟ کیا ہر نمازی، کیا ہر قاری قرآن، کیا ہر حاجی؟ تو جب میں نے نبی سے پوچھا، توجہ ہماری طرف متوجہ رہیں، جب میں نے نبی سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کا امتی کون، تو یہ نبی کا فیصلہ ہے۔ وسائل الشیعہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ ہو گیا فیصلہ؟ نہیں، کیا مطلب؟ میری امت کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، میری امت کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو غدیر کو بڑی عید مان رہا ہے، جو غدیر کو بڑی عید مان رہا ہے، بقول نبی وہ ہے نبی کا امتی، اور جو غدیری کو نہ مان رہا ہو، صلوات بابا دے۔ جہاں غدیر ہے بس وہی لوگ نبی کے امتی ہیں، اور غدیر کو چھوڑ دیا تو امت سے خارج ہو گئے، وہ امت میں ہے ہی نہیں۔ بس چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد وارث غدیر کے خدمت میں یہ تحفہ، یہ ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس محفل پرنور کا، اور انہی سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ فرزند رسول، اور یہ آپ دعا فرمائیں، اور اس کو صلوات کی شکل میں آپ، یعنی جب صلوات پڑھیں گے تبھی جتنی بھی آج نمازیں ہوئی ہیں لوگوں نے پڑھائیں، علماء کرام نے، ائمہ مساجد نے، مگر یہ دعا فرمائیں کہ سن 2032 میں 1400 سال مکمل ہو رہے ہیں شمسی حساب سے اعلان ولایت حیدر کرار کو، چونکہ سن 632 میں اعلان ہوا تھا اعلان ولایت، 10 ہجری تھی، 632 یہ چل رہا ہے 2021، تو 2032 میں 1400 سال مکمل ہوں گے حیدر کرار کی ولایت کے اعلان کو۔ تو ہم یہی دعا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ 2032 میں سے 632 نکال دیے، کتنے بچیں گے بھائی؟ جی
1400. ایک سلوات بھیجیں باواز بلند. تو 2032 میں شمسی حساب سے اعلان ولایت کو 1400 سال مکمل ہو رہے ہیں. اور یہ بھی ہمارے اور آپ کی خوش نصیبی ہے. یہ ہم ایسے نہیں بتائیں گے جب تک کہ صلوات باواز بلند نہ پڑھیں بھائی. ایک صلوات اور پڑھیے بھائی. 2032 میں جو غدیر پڑے گی وہ بھی اسی مہینے میں پڑ رہی ہے کہ جس مہینے میں اعلان ولایت ہوا تھا. سبحان اللہ. انہیں کا اسی مہینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا انگریزی والا جو مہینہ ہوتا ہے شمسی حساب سے وہ والا مہینہ. چونکہ جب یہ اعلان ولایت ہوا تھا، آج بھی اتفاق سے دن وہی ہے. پیغمبر اکرم نے جب یہ اعلان ولایت کیا تھا 632 تھی، 18 ذی الحجہ تھی، 21 مارچ تھی، یعنی مارچ کا مہینہ تھا. مارچ کا مہینہ تھا 21 مارچ، اور دن تھا جمعرات کا جو آج ہے. صلوات باواز بلند. تو 2032 میں جو تاریخ پڑے گی 18 ذی الحجہ کی وہ ہوگی 31 مارچ. 31 مارچ ہوگی. سبحان اللہ. 31 مارچ ہوگی سن 2032 میں. تو یہ ہمارے و آپ کے لیے شرف ہے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں چونکہ آپ کو معلوم ہے آج کا دن دعا قبول ہونے کا دن ہے. جن لوگوں کو معرفت حاصل ہو گئی، کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بس میں نے بات کو تمام کیا، پھر ہم بتائیں گے کہ حقیقت غدیر کیا ہے. دعا قبول ہونے کا دن جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے آج کا دن جو گزرا ہے یا آج کی رات، کل کا دن جو آئے گا، 3 دن تک کے 18 19 20 یہ 3 دن بڑے اہم دن ہوتے ہیں. جو سمجھ میں آئے رب العزت سے مانگے حضرت علی کے صدقے میں. دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے بھائی. اور تو چل کر ہم یہی دعا کرتے ہیں وارث غدیر امام زمانہ سے کہ فرزند رسول 2032 میں ہم سب کے سب جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں یہ سب کے سب آپ کی قیادت میں نماز عید غدیر ادا کریں. صلوات باواز بلند. اب اس کے بعد بھی بہت سے لوگ منہ بند کیے بیٹھے ہیں، صلوات پڑھنے میں دشواری ہو رہی. اب جو صلوات نہیں پڑھے گا وہ نہیں پڑھے گا نماز. سیدھی بات، ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں. اللہ ہے کہ نہیں آخر. تو چل کر ہم نے ان سے یہی دعا کی کہ فرزند رسول. اور آپ کو معلوم ہے کہ 10 سال 11 سال تک ٹھیک بھی نہیں آئے گی، آپ بیماری قریب آ نہیں سکتی. اصل شے ہے صحت کروڑوں روپے کی چیز ہے. اور معصوم نے یہی فرمایا کہ جب بھی دعا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں پہلے صحت مانگنا. دولت تو سیکنڈ ہے، فرسٹ نمبر پر صحت ہے. اور دین اکمل کے طفیل میں صحت اسی کو ملے گی کہ جو دل سے ولایت حیدر کرار کا قائل ہوگا. صلوات بابا. بس چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد دعا کرتے ہیں اور مولا سے التجا کرتے ہیں کہ میرے مالک صدقے میں اہل بیت اطہار کے جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی تو حفاظت کر. پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا. جتنے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں ہم سمیت میرے مالک ان سب کو اسی 2021 میں قبر حسین کی زیارت کروائے. اے میرے مالک تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا. جتنے لوگ یہاں پر ہوں ہم سمیت ان تمام لوگوں کو پولیس کورٹ کچہری اسپتال تھانہ بیماری بلا مصیبت سے بچا لینا. میرے مالک تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا. سعودی عرب کی حکومت کو نیست و نابود فرمایا. میرے مالک دیش والوں کے لیے آج کی رات آخری رات ہے، اور پروردگار جلد سے جلد ظہور قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام محمد والے